جملہ سامعین و سامعات، منبر رسول پر تشریف فرما معزز مکرم جمیع علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، سید الانبیاء والمرسلین، من کانا نبیا و آدم بین الماء والطین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، سید الصابرین وعلی الطیبین الطاہرین، وعلی شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا عبد القادر محی الدین، وعلی سید الاولیاء ولی الہند سیدنا معین الدین، وعلی سیف ربانی سیدنا نعیم الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، از پہ صدر الافاضل شیخ من بدر منیر، کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر۔ کچھ عرض و معروض سے قبل نہایتی ادب و احترام، والہانہ عشق و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، حشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں جب زبانیں پیاس کی شدت سے باہر آنے، ایسے سنکٹ کے وقت حوض کوثر سے بھر بھر کے جام کوثر پلانے والے آقا، حشر کے دن جب تمام انبیاء والمرسلین اذهبوا الی غیری کہہ کے کسی اور کے پاس جانے کا اشارہ کر دیں، ایسی جانکنی کے عالم میں انالہا کا مزدے جانفزا سنانے والے آقا، گنبد خضرا کے مکی رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، ساقی مدینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر ہے جن کا پسینہ، روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، بارگاہ گوہر بار میں، بارگاہ علی وقار میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں، نہایت ادب و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کشتو پور کے
نوری یوتھ کمیٹی کے تمام ذمہ داران، کمیٹی کے تمام لوگ، بستی کے تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے رمضان المبارک کی عظیم ساعتوں سے گزر کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عید کی شکل میں ہمیں انعام ملا، اس عید کی خوشی منانے کے لیے آج کا یہ 2 روزہ جشن سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام معاونین، تمام منتظمین کو دارین کی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں، سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور جتنے بھی یہاں پر حاضرین ہیں، جتنے بھی سامعین ہیں، سامعات ہیں، علماء دین ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ سبوں کی عمروں میں، اقبال میں، رزق میں، علم میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی آپ نے فاضل جلیل، عالم نبیل، استاذ العلماء، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا اکرام الحق مصباحی کلیمی صاحب کا ایک خوبصورت اپنی مادری زبان میں، بنگلہ زبان میں خطاب سماعت کیا۔ اس کے بعد شاعر اہل سنت مداح رسول جناب مامون رشید نعیمی سے نعت پاک کے اشعار اور منقبت پاک کے اشعار آپ نے سماعت کیے۔ عادت کے مطابق میں بھی چند شعر آپ تمام کی محبت بھری سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ خالص نعت پاک، اور یہ نعت شریف آج سے تقریباً 250 سال پہلے لکھی گئی، اور اس کو ایسے مرد مجاہد نے لکھا جن کی رگوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون اور شیر بطول دونوں شامل تھا۔ 1857 میں جن کو تختہ دار یعنی کہ پھانسی کی سزا برٹش گورنمنٹ نے دی، نعت شریف آپ سنتے ہیں، ایک جملہ میرا ہمیشہ یاد رکھیے گا، نعت شریف کو آپ ہلکے میں مت لیجئے گا۔ علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ نعت شریف وہ عظیم ترین عبادت ہے جس کو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو کر سنا کرتے تھے، اور سنانے والے اپنے غلاموں صحابہ کرام کے لیے منبر کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور انعام میں ان کو اپنے شانہ اقدس جسم اطہر سے لگنے والی چادر پاک تحفے میں دیا کرتے تھے، جن کو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں۔ اور جب یہی دور گزرا، نعت شریف پڑھنے اور لکھنے کا ایک رواج بڑھا، تو تاریخ میں ایک ایسے نعت گو شاعر کا ذکر ملتا ہے جن کے جسم کے اوپر پیرالائسس یعنی فالج کا اثر ہو گیا، جسم میں کوئی حرکت نہیں، صرف بستر پر لیٹ کر اپنی زندگی اور موت کے درمیان فاصلے کو طے کرنے میں وقت گزار رہے تھے، اور اسی حالت میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نعت شریف لکھی۔ مورخین روایت کرتے ہیں وہ نعت شریف ان کا لکھنا تھا کہ سرکار عبد قرار جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے، اور اس خوش نصیب شاعر کو حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور خواب میں سرکار تشریف لانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں شرف الدین تم نے ایک نعت شریف لکھی ہے، کیا ہمیں نہیں سناؤ گے؟ سبحان اللہ۔ آج مامون رشید نے نعت شریف سنائی تو یہ علماء کرام یہاں موجود ہیں، سامعین کی حیثیت سے آپ حضرات یہاں موجود ہیں، مگر ذرا قربان جائیں حضرت شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی قسمت پر کہ سرکار عبد قرار تشریف لا رہے ہیں خواب میں اور فرما رہے ہیں شرف الدین وہ نعت شریف نہیں سناؤ گے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعت شریف تو سنانا چاہتا ہوں، مگر یا رسول اللہ جسم میں کوئی حرکت نہیں ہے، پیرالائز کا اٹیک ہو چکا ہے، لقوہ مار چکا ہے، یا رسول اللہ آپ کے سامنے میں مجبوری میں لیٹا ہوا ہوں، ورنہ میری کیا حیثیت کہ آقا تشریف لائے اور غلام بستر پر لیٹا رہے؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ آقا تشریف لائے اور غلام بستر پر لیٹا رہے۔ حضرت شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے لے کر میرے اپنے دست مبارک پھیرنا شروع کر دیا، اور جیسے جیسے سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک آگے بڑھتا گیا میرے جسم میں ایک توانائی پیدا ہوتی چلی گئی۔ اچانک جو میرا جسم بے حس و حرکت ہو چکا تھا، جس میں کوئی حرکت نہیں تھی، اچانک میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا نے وہ نعت شریف سنی جسے قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں، قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں۔ آقا نے سماعت فرمایا اور خوش ہو کر اپنے شان مبارک سے چادر عنایت فرمائی، سبحان اللہ۔ چادر عنایت فرمائی۔ خواب کے عالم میں حضرت شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس چادر کو تبرک کو لے لیا، انعام کو لے لیا، مگر جب آنکھ کھلتی ہے، جب بیدار ہوتے ہیں تو اچانک کیا محسوس کرتے ہیں کہ ان کا جسم جو بے حس و حرکت ہو چکا تھا اب اس کے اندر حرکت پیدا ہو چکی ہے۔ جو کروٹ لینے کے لیے بھی محتاج تھے، جو کسی کے کروٹ دلانے سے کروٹ بدلتے تھے، اچانک کھڑے ہو گئے۔ پورا کمرہ خوشبوؤں سے معطر ہے۔ جب بستر پر غور کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرانے چادر رکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ سرانے چادر رکھی ہوئی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وقت کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے ولی کامل دروازے پر دستک دیتے۔ حضرت شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے دروازے کو کھولا۔ السلام علیکم اے امام شرف الدین۔ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا شرف الدین میں نعت شریف سننا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے میں سناؤں گا، مگر کون سی نعت شریف سننا چاہتے ہیں؟ اے مسلمان غور سے سننا۔ حضرت شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ سے آنے والے وہ بزرگ کہتے ہیں اے شرف الدین میں وہی نعت شریف سننا چاہتا ہوں جو بھی سرکار سنتا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد سرکار صحابہ گئے ہیں۔ حضرت شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ حیرت میں پڑ گئے۔ مسلمانوں یہ ہے نعت شریف کا مقام، اور یہ ایسے شاعر نے لکھی ہے جن کے بارے میں عرض کر رہا تھا۔ اپنے وقت کا امام، مجدد وقت، مجدد اعظم، امام اہل سنت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں فرماتے ہیں کافی ہیں بادشاہ نعت گویانی رضا۔ سبحان اللہ۔ کافی ہیں بادشاہ نعت گویانی رضا، انشاءاللہ میں وزیر اعظم۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ وہ امام اہل سنت، وہ مجدد اعظم، وہ امام جو صرف علماء کا امام نہیں، جو فاضلوں کا بھی امام ہے،
جو حفاظ کا بھی امام ہے، جو قرہ کا بھی امام ہے، جو فاضلوں کا بھی امام ہے، جو عالموں کا بھی امام ہے، جو مفتیوں کا بھی امام ہے، جو محققوں کا بھی امام ہے، جو مفسرین کا بھی امام ہے، جو مترجمین کا بھی امام ہے، وہ امام کہہ رہے ہیں کیا؟ کافی ہے نعت گویا، کافی ہے بادشاہ نعت گویان رضا، انشاءاللہ میں وزیر اعظم، کہ مولانا سید کفایت حسین کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ اگر سلطنت نعت خانی کے بادشاہ ہیں تو امام احمد رضا خان اس سلطنت کا وزیر ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ انہوں نے، اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں شعراء کرام ہیں، نعت خوانی جب شعرا لکھتے ہیں تو اپنے حجرے میں لکھتے ہیں، اطمینان تسلسل کا ایک ماحول ہوتا ہے، اپنے آقا کی بارگاہ سے لو لگاتے ہیں، تب جا کر سرکار کی جب عطا ہوتی ہے تو شاعر نعت شریف کے اشعار لکھتا ہے، مگر یہ حضرت سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ نے اطمینان اور تسلسل کے وقت میں نعت نہیں لکھی، بلکہ جب ان کو برٹش گورنمنٹ نے سزائے موت کا حکم دے دیا، اس حالت میں صبح کو تختہ دار پر لٹایا جائے گا، صبح کو پھانسی کے پھندے سے لٹکایا جائے گا، اور رات میں اپنے آقا کی بارگاہ میں التجا پیش کر رہے ہیں، نعت شریف لکھ رہے ہیں۔ جب لوگوں نے صبح کو جب برٹش گورنمنٹ کے افسروں نے پوچھا کہ اے مولانا کوئی آخری خواہش، آخری کوئی خواہش، پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے جا رہے ہو، حضرت علامہ سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہاں ایک خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے؟ گھر والوں سے ملنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں۔ اچھا کھانا کھانا چاہتے ہو؟ نہیں۔ کچھ انعام لینا چاہتے ہو؟ نہیں۔ کچھ گھر والوں سے فرمائش کرنا چاہتے ہو؟ نہیں۔ گھر والوں کو وصیت کرنا چاہتے ہو؟ نہیں۔ کہا کیا وصیت، کیا آخری خواہش ہے؟ کہا اپنے آقا کی بارگاہ میں ایک بار نعت شریف پڑھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کی بارگاہ میں نعت شریف پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ نعت شریف سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، واہ 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 واہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ارے ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ارے بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور صدر الفاضل، فیضان حضور خواجہ غریب نواز آل نبی۔ بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور آج اپنے لباس کے، اپنے پہناوے کے اوپر، اپنے ڈریس کے اوپر اترانے والوں، حضرت علامہ سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریشم و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، ریشم و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو۔ ارے دنیا میں جو اتراتے پھر رہے ہو، یہ لباس عمدہ قسم کا مہنگا مہنگا برانڈیڈ لباس پہن کے جو اتراتے پھر رہے ہو، یہ صرف یہی تک ہے، آخری لباس تمہارا کسی برانڈ کا نہیں ہوگا بلکہ سوتی ایک چادر ہوگی۔ علامہ کفایت فرماتے ہیں ریشم و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، ارے اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا، اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے
पंजतन रह जाएगा। अरे जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद। आपने देखा है जब कोई खतीब खड़े होते हैं आपसे कहते हैं दरूद शरीफ पढ़िए, शायर खड़ा होता है आपसे कहता है दरूद शरीफ पढ़िए। आखिर क्या वजह है? ये दरूद शरीफ आपसे क्यों पढ़वाया जा रहा है? रिवायतों में आता है, नुज़हतुल मजालिस की रिवायत है, एक नौजवान अपने वालिद के साथ हज्जे बैतुल्लाह के इरादे से चला, अपने घर से चला, अपने अजीजों को छोड़ के चला, अपने अक़रबा से जुदा होके चला, बस्ती को छोड़ा, अजीजों को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, चल दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक की ज़ियारत के लिए जा रहा है, हरम पाक के तवाफ करने के लिए जा रहा है। साथ में उस नौजवान का वालिद है। वो नौजवान बयान करता है कि जब हम घर से चले मेरा बाप, मेरा वालिद बिल्कुल सेहतमंद था, किसी किस्म की लागरी, कमजोरी, बीमारी, आजारी मेरे वालिद को नहीं थी, एकदम तंदुरुस्त था। हम घर से चले, जैसे जैसे मंजिलें हम तय करते गए वैसे वैसे मेरे बाप के ऊपर बीमारी का असर होने लगा, वैसे वैसे मेरा वालिद बीमार होने लगा। अचानक एक दिन मेरे वालिद की, मेरे बाप की तबीयत इस कदर अलील हो गई कि उसका जिस्म से उसकी रूह का कांटेक्ट टूट गया। मेरा बाप इंतकाल कर गया। मैं परदेश में, मेरे साथ कोई नहीं, मेरा कोई अजीज नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा कोई मोनिस नहीं, मेरा कोई गमखार नहीं। मैं ये सोच सोच कर फूट फूट कर रोने लगा। मेरे बाप का साया सर से उठ गया। अरे उस नौजवान से पूछिए जिसके बाप का साया उसके सर से उठता है, उसके सीने पर क्या गुजरती है, उसके दिल पर क्या गुजरती है, वो कैसे अपने आप को पूरी दुनिया में पूरे खानदान और रिश्तेदारों के होने के बावजूद तन्हा महसूस करता है। वो नौजवान कहता है मैं तो परदेश में था, मैं तो तन्हा था, वहां मेरा अपना कोई नहीं, मेरा अजीज कोई नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा कोई बिरादर नहीं। मेरे बाप का इंतकाल हो गया, रूह जिस्म से परवाज कर गई। मैंने अपने बाप के जिस्म के ऊपर एक चादर ढक दी। मैं रो रहा हूँ, थोड़ी देर बिलख रहा हूँ, अपने बाप से जुदा होने के गम में रो रहा हूँ। फिर मुझे अपने बाप के जुदा होने का ख्याल आता है। मैं अपने बाप के चेहरे पर से कपड़ा हटाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरा बाप जो कि नॉर्मल हालत में इंतकाल किया था, मेरा वालिद जो कि इंतकाल करते वक्त बिल्कुल सही और सलामत था, मगर इंतकाल के बाद जब मैंने उसके चेहरे को ढक दिया चादर से, जब चादर से उसके चेहरे से चादर को हटाया है, उसका चेहरा सियाह हो गया है, उसका चेहरा काला पड़ गया है, उसका चेहरा बड़ा भयानक और डरावना हो गया है। वो नौजवान कहता है फौरन मैंने चादर से चेहरे को फिर ढक दिया और मैं ये सोचने लग गया, या अल्लाह ये क्या मामला है, आखिर ये क्या इम्तिहान है, ऐ मेरे मौला अब ये क्या हो गया। मेरे बाप के चेहरा बदल गया, इसकी शक्ल बदल गई, इसकी सूरत बदल गई, इसका हुलिया बदल गया। अब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, लोग देखेंगे तो तरह तरह की बातें करेंगे। मैं जानता था मेरा वालिद बज़ाहिर अच्छा आदमी नहीं था, मेरा वालिद बज़ाहिर नेक आदमी नहीं था, मेरा वालिद बज़ाहिर कोई नेक अमाल करने वाला नहीं था। वो कहता है नौजवान मैंने रोते रोते गुंबदे खजरा की जानिब लौ लगाया, अपने तसव्वुरात में सरकार की गुंबदे पाक को बसाया और वहीं से मैंने इल्तिजा करना शुरू कर दिया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम आपकी बारगाह में आ रहे थे, ऐ आका मेरे बाप का साया मेरे सर से उठ गया, या रसूल अल्लाह मेरे बाप की ये हालत हो गई है, ऐ आका जमाने वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, दुनिया वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, ऐ आका, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे दाता,
اے میرے ملجا، اے میرے ماوا، میرا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے، میرا یہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میرا یہاں کوئی عزیز نہیں ہے، میرا یہاں کوئی برادر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، بے قصوں کی بے قصی، بے قصوں کی بے قصوں کی بے قصوں کی دستگیری فرمانے والے آپ کے علاوہ کون ہے؟ غم گساروں کو ہنسانے والا آپ کے سوا کون ہے؟ یا رسول اللہ، رب نے آپ کو قاسم نعمت بنا کے بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا امتی پریشانی کے عالم میں ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں سرکار کی بارگاہ میں التجائے کر رہا تھا، استغاثہ کر رہا تھا، زارو قطار اپنے چہرے کو دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ کے رو رہا تھا۔ اچانک روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، مجھ پہ غنودگی طاری ہو گئی۔ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ گھوڑے پر سوار ایک نورانی شکل والے، ایک نورانی چہرے والے ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں۔ قریب آنے کے بعد میرے قریب پہنچے، کہا نوجوان کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کیا حضور ایسے ایسے بات ہے۔ اور وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے والد میری یہ فریاد سن کر وہ بزرگ گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں۔ میرے باپ کے چہرے کے اوپر جو چادر پڑی ہوئی تھی اس چادر کے اندر اپنا دست مبارک ڈالتے ہیں اور چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرتے ہیں، سینے تک ہاتھ لے جاتے ہیں، پھر چہرے پر لے کر آتے ہیں، سر سے گھما کے سینے تک لے کے چلے جاتے ہیں۔ پھر میرے والد کا چہرے پر سے چادر کو ہٹا کر مجھ سے کہتے ہیں تو پریشان کیوں ہوتا ہے، تو غمزدہ کیوں ہوتا ہے، تو روتا کیوں ہے؟ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے میرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، میرے باپ کا چہرہ کالا پڑ چکا تھا، اب میرے باپ کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، بڑا نورانی میرے باپ کا چہرہ ہو گیا ہے۔ اب وہ بزرگ گھوڑے پہ سوار ہو کر جو ہی جانا چاہتے تھے واپس جانا چاہتے تھے، میں نے قدموں کو پکڑ لیا، میں نے کہا حضور اس بیابان میں، اس سنسان میں جہاں میرا کوئی اپنا نہیں، جہاں میرا کوئی عزیز نہیں، جہاں کوئی میرا غم گسار نہیں، جہاں کوئی میرا درد بانٹنے والا نہیں، آپ کون ہیں؟ کہاں سے تشریف لائے جو میری اس حالت غیر کے اوپر کرم فرمایا اور میرے باپ کے سیاہ چہرے کو تابناک روشن کر دیا؟ آپ حضور کون ہیں؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ خواب میں تشریف لانے والی جو ذات تھی انہوں نے اپنے چہرے پر سے نقاب کو ہٹایا، کہا کہ تم اے نوجوان مجھے نہیں پہچانتا؟ میں نے عرض کیا حضور میں نہیں پہچان پا رہا، حضور میں نہیں پہچان پا رہا، آپ اپنا تعارف کرا دیں۔ وہ نوجوان کہتا ہے میرے یہ استغاثے کے جملے سن کر خواب میں آنے والے بزرگ، آنے والی ذات مجھ سے کہتی ہے نوجوان میں وہی ہوں جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا، میں وہی ہوں جس نبی کے روضے کی طرف تو نے ابھی التجا اور استغاثہ کیا ہے، میں وہی ہوں، تیری غم گساری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اے نوجوان میں جانتا ہوں تیرا باپ بظاہر اچھا آدمی نہیں تھا، تیرا والد بظاہر اچھے اعمال کرنے والا نہیں تھا، مگر تیرے باپ کا یہ طریقہ اور یہ وسیلہ تھا کہ جب وہ رات کو دن بھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے بستر پر لیٹتا تھا تو میری روضے کی طرف رخ کر کے باوضو لیٹتا تھا اور مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا، مجھ پہ درود بھیجا کرتا تھا۔ ارے میرا چاہنے والا مجھے دنیا میں یاد کرے تو میں نبی ہو کر اس کے مرنے کے بعد اس کی دستگیری کیا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذات مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور مسرور ملت، فیضان حضور صدر الفاضل، حضور نجم العلماء۔ اے نوجوان جو مجھ پر دنیا میں درود بھیجتا ہے، جو مجھے سلام بھیجتا ہے تو میں اس کو بھولا نہیں کرتا۔ یہاں علماء کرام کا مقدس قافلہ ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوۃ شریف میں ایک حدیث شریف روایت کرتے ہیں، آقا کائنات باعث تخلیق کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں، آج بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا، ہم نے آپ کی جائے ولادت کی بھی زیارت کی ہے۔ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے روضہ پاک کی بھی زیارت کی ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے مدینہ پاک اور مکہ معظمہ کی زیارت کی ہے، جنہوں نے زیارت حرمین شریفین کا شرف حاصل کیا ہے، چاہے وہ حج کی شکل میں ہو یا عمرے کی شکل میں ہو۔ جب آپ گئے ہوں گے مکہ معظمہ تو آپ نے جدھر گردن کو گھمایا ہوگا، دائیں گھمائیے تو پتھر، بائیں نظر دوڑائیے تو پتھر، سامنے دیکھیے تو بڑے بڑے پہاڑ، پیچھے دیکھیے تو بڑے بڑے پہاڑ، زمین دیکھیے تو پتھر کی۔ یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں میں آج بھی اس پتھر کو نہیں بھولا۔ یا رسول اللہ، مکہ شریف میں، مکہ معظمہ میں تو چپے چپے پہ پتھر ہے، چپے چپے پہ پتھر ہے، مگر یا رسول اللہ اتنی پیاری اور اتنی میٹھی زبان آپ نے کسی اور پتھر کے لیے مخاطب نہیں فرمایا۔ کیا بات ہے یا رسول اللہ، وہ خوش نصیب پتھر کون سا ہے؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں ارشاد فرماتے ہیں، ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، جب بھی میں اس پتھر کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھ پر سلام بھیجتا تھا، اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ارے جب نبی پر ایک پتھر سلام پڑھے، نبی اس کو نہ بھولے، نبی اس کو نہ بھولے، نبی اس کو بھی یاد رکھے ہیں۔ تو ذرا سوچو مسلمانوں، جو صبح و شام نبی پہ درود و سلام بھیجتا ہوگا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا نبی سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام پڑھتا ہوگا، ارے جب قبر میں وہ لٹایا جائے گا، جب اس کا انتقال ہو جائے گا، جب فرشتے اس سے پوچھیں گے بتا ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ ارے ہمارا ایمان کہتا ہے، ہمارا یقین کہتا ہے، ہمارا وجدان کہتا ہے۔ ارے رب کعبہ کی عزت کی قسم، جب ہم سے فرشتے یہ پوچھیں گے بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، یعنی اپنے آقا کے بارے میں کیا کہتے تھے، ارے ہم کہیں یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے ملجا ہیں، یہ ہمارے ماوا ہیں، یہ ہمارے پیغمبر ہیں، یہی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ارے ہم اتنا کہیں، ہمیں یہ یقین ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے فرشتوں سے ارشاد فرمائے، اے فرشتوں ان سے کیا پوچھتے ہو، میں کون ہوں؟ ارے مجھ سے پوچھو یہ کون ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خواجہ غریب نواز، نعرہ حیدری۔ مجھ سے پوچھو یہ کون ہے؟ علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کیا پیغام دیتے ہیں کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، کہیے سبحان اللہ، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، ارے آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور مقطع میں فرماتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ جھوم کے درود پاک کا نظرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ہاتھ تو اٹھائے، جورے بولو سبحان اللہ، اور جورے بولو سبحان اللہ۔ ہم وہ مقدر کا سکندر آدمی ہو جائے گا جو بھی غلام حضرت مولا علی ہو جائے گا، جس کو دے دیں گے سہارا حشر میں مسرور شاہ، جس کو دے دیں گے سہارا حشر میں مسرور شاہ، وہ جہنم سے بچے گا، جنتی ہو جائے گا۔ حضرات
جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے ہی عرض کیا، یہ کشتو پور کے نوجوانوں کی فیروز بختی ہے، خوش نصیبی ہے، جنہوں نے عید سعید کے موقع پر اس 2 روزہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا، جلسہ سیرت النبی کا انعقاد کیا۔ آپ جانتے ہیں جس معاشرے، جس سماج، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر لوگ خوشی اور مسرتوں کے نام پر، تہوار اور پرب کے نام پر کیسی کیسی خرافاتیں کرتے ہیں، کیسے کیسے گناہوں کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ آج آپ نے ان تمام لوگوں کے لیے، آج آپ نے ان تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس میں خوشی کا وقت ہو یا غم کا ماحول ہو، ہر حال میں ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والے ہیں۔ آج مجھے ایک بات کی اور بہت خوشی ہوئی، جہاں آج کل جلسے صرف تفریح کا سامان بن کر رہ گئے ہیں، وہاں آپ نے سنجیدہ گفتگو کرنے کے لیے ان علماء کرام کو مدعو کیا۔ جہاں سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، ہنسی مذاق اور لطیفے بازی سے دور، بالکل پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو آپ تک پہنچانے کا کام اور ذمہ داری ادا کی جا رہی ہے۔ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ حضرات، آج جو ہمارے گرد و نواح کا ایک ماحول ہے، ایک جو معاشرہ بنانے کی سازش اور کوشش کی جا رہی ہے، ایک ماحول بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، آپ جس اخبار کو اٹھائیے، آپ جس خبر کو پڑھیے اور سنیے، وہاں پر صرف مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کے تحت ماحول سازی کا کام کیا جا رہا ہے۔ آپ اگر اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو راشٹر دروہ اور دیش دروہ کے آپ پر مقدمے نافذ کر دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ سکوت اختیار کرتے ہیں، آپ اگر خاموش رہتے ہیں تو بھی آپ کو نہیں بخشا جاتا ہے۔ یہ ایک ماحول بنایا گیا ہے۔ آج جس طرف دیکھیے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، جس طرف دیکھیے ہماری عزتوں کو پامال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہماری آبادیوں کو ویرانیوں میں تبدیل کرنے کا ایک مکمل اور منظم سازش کے تحت کام کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کی تحریکیں اور تنظیمیں آج اس کام پر لگی ہوئی ہیں۔ وہ کام ہے مسلمانوں کو اس دنیا سے مٹانا، اس دنیا سے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا۔ میں تھوڑی سی سوکھی خشک اور سنجیدہ گفتگو کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں لطیفے بازی کر کے وقت گزارنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں اس مزاج کا حامل ہوں کہ جس جگہ پہ زخم ہو اسی جگہ پہ مرہم رکھتا ہوں۔ زخم گھٹنے میں ہو تو میں سر کے درد کی ٹیبلٹ آپ کو نہیں دوں گا۔ شادی کے خوشی کے موسم میں میں آپ کو
موت کا فلسفہ نہیں سمجھاؤں گا، اور موت کی محفل میں میں شادیانے نہیں پڑھوں گا۔ آج جو دیکھ رہے ہیں ہم پوری دنیا کے اندر، جس قوم کے لیے زمین کو تنگ کیا جا رہا ہے، وہ قوم، وہ مذہب کوئی اور نہیں بلکہ وہ قوم مسلم ہے۔ آج مسلمانوں کو دوڑا دوڑا کر مارا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کی پراپرٹیوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، آج مسلمانوں کے حقوق کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ حد تو یہ ہو گئی، ان کا ظلم اس قدر بڑھ گیا کہ جو پچھلی صدیوں میں نہیں ہوا، جو ہماری شریعت کے ساتھ کسی نے ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کی، حتیٰ کہ اب ہماری شریعت کے اوپر بھی انہوں نے ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں شروع کر دی، چاہے وہ 3 طلاق کے نام پر ہو، چاہے وہ ہماری بچیوں کے سروں پر سے ردا اور دوپٹہ اور حجاب ہٹانے کے نام پر ہو، کہیں مسلمانوں کے سروں پر ٹوپی دیکھ کر، چہرے پہ داڑھی دیکھ کر، کرتا پیجامہ لباس دیکھ کر موب لنچنگ کے نام پر ہو۔ آج کہاں مسلمانوں کو نہیں ستایا جا رہا ہے؟ اے مسلمانوں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہو 2 تلہ باڑی بنا لی ہم نے، ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے گاڑی اور باڑی کا انتظام کر لیا، ہم کامیاب ہو گئے، ہم گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے پارٹی کے ضلع پریشد کے الیکشن کو جیت لیا، ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے پارٹی کا جھنڈا اٹھا لیا، ہم کامیاب ہو گئے، تو اے مسلمانوں، اب بھی وقت ہے خواب غفلت سے باہر آ جاؤ۔ یہ آپ کی کامیابی کا ضامن نہیں ہے، یہ آپ کی کامیابی کی ضمانتیں نہیں ہیں، یہ تمام کام آپ کر سکتے ہیں، یہ صرف آپ اپنی عقل و شعور کو بے غیرتی کی نیند سلانے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر اس طریقے سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اس طریقے سے بچ نہیں سکتے۔ اگر آپ کو بچنا ہے، اگر آپ کو محفوظ رہنا ہے، تو آپ کو پھر پلٹ کے جانا ہوگا اپنے بزرگوں کے طریقے پر، آپ کو پلٹ کے جانا ہوگا اپنے اسلاف کے طریقے پر، آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بدلنا ہوگا، اپنی زندگی کا کریٹیریا آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ ہم جانتے ہیں وہ زمانہ جو گزر گیا وہ پلٹ کر نہیں آ سکتا، مگر ہم چاہیں، ہم کوشش کریں تو ہم اس دور کی طرف جا سکتے ہیں، ہم اس کو واپس اپنے اندر لا کے اس دور تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آج دنیا ہم پر ہنس رہی ہے، آج دنیا ہمارا مذاق بنا رہی ہے، آج دنیا ہمارے اوپر لطیفے بنا رہی ہے، آج دنیا ہمارے اوپر مزاح انگیز آرٹیکل لکھ رہی ہے، کارٹون بنا رہی ہے۔ آج کیا وجہ ہے؟ آج ہمارے اوپر دنیا ہنس رہی ہے، یہ دنیا آپ پر ہنس رہی ہے، مسلمانوں پہ ہنس رہی ہے۔ اے نوجوانوں، تمہارے آقاؤں کی اور اسلام کے شہزادوں کی یہ تاریخ ہے کہ قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے اگر مردے کو ٹھوکر ماری تو مردے کو زندہ کر دیا۔ ہمارے آقاؤں اور اسلام کے شہزادوں کی یہ تاریخ ہے کہ مردے کو قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے ٹھوکر ماری، اس کو زندہ کر دیا۔ ارے آنا ساگر کو کوزے میں سمیٹا کس نے؟ وہ تمہارے آقا تھے، اسلام کے شہزادے تھے۔ ارے ہمارے آقاؤں کی یہ تاریخ ہے کہ انہوں نے جنگل میں قدم رکھ دیا تو اس کو منگل بنا دیا، جنگل میں ایک شہر آباد کر دیا۔ آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے جہاں آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، جہاں لوگ جانے
کو دن میں تیار نہیں تھے، آج وہاں جا کر دیکھیے ہمارے بزرگوں کے قدموں کی برکت ہے کہ وہ جگہ آج جنگل سے ایک شہر بن چکی ہے، وہ منگل ہو چکی ہے۔ ارے اسلام کے شہزادوں اور تمہارے اور ہمارے آقاؤں کی تاریخ یہ ہے، مٹی کو چھو دیا تو سونا بنا دیا، مٹی کو چھو کر سونا بنا دیا۔ ارے اسلام کے شہزادوں کی، ہمارے آقاؤں کی تو یہ تاریخ ہے کہ بیٹھ تب حکومت مدینے کی سرزمین ہے، حکومت مدینے کی سرزمین سے کر رہے ہیں، دریائے نیل پہ ان کی حکمرانی چل رہی ہے۔ اسلام کے شہزادوں کی یہ تاریخ ہے، ہمارے آقاؤں کی یہ تاریخ ہے کہ بیٹھے ہیں منبر رسول پہ، مسجد نبوی شریف کا منبر ہے، مسجد نبوی شریف کے منبر پہ سینکڑوں کلومیٹر دور مقام نہاوند میں اسلامی لشکر کو وہیں سے کامیابی کا سلوگان سنا رہے ہیں، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل کہہ کے۔ ارے اسلام کے شہزادوں کی تاریخ یہ ہے، اسلام کے شہزادوں کی تاریخ یہ ہے۔ مسلمانوں کبھی اپنی تاریخ پڑھنے کی کوشش کرو، کبھی اسلامی ہسٹری پڑھنے کی کوشش کرو، ذرا یاد کرو کہ بادشاہ قیصر نے اپنے قاصدوں، اپنے جاسوسوں کو، جب اسلام مسلمانوں سے مقابلہ چل رہا ہے، بادشاہ قیصر نے بھیجا ہے اپنے جاسوسوں کو کہ جاؤ لشکر اسلام کی تیاری کا معائنہ کر کے آؤ، وہاں سے آ کے ہمیں خبر دو۔ مخبر آتا ہے، ایک دن کے بعد مخبر آ کر کہتا ہے، اے بادشاہ سلامت، جو میں دیکھ کر آیا ہوں، جو میری نظروں نے مشاہدہ کیا ہے، آج کی تاریخ میں اس روئے زمین پر مسلمانوں سے مقابلہ کرنے والی کوئی طاقت نہیں ہے۔ بادشاہ قیصر جس کا دنیا میں سکہ چلتا تھا، جس کا دبدبہ دنیا مانتی تھی، وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے، اے مخبر، کیا وجہ ہے جو تو اس طرح سے مبہوت ہو کر آیا ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ کیا ان کے پاس ہم سے زیادہ گھوڑے ہیں جنگ لڑنے کے لیے؟ کیا ان کے پاس ہمارے سے زیادہ اچھے عمدہ قسم کے ہتھیار ہیں؟ کیا ان کے پاس ہم سے بڑا لشکر ہے مقابلے کے لیے؟ وہ مخبر آ کے کہتا ہے، نہیں، ان کے پاس کوئی قابل ذکر ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بہت بڑا لشکر نہیں ہے، ان کے پاس لڑنے کے لیے بہت زیادہ ہتھیار اور ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے۔ تو بادشاہ قیصر کہتا ہے، پھر کیا وجہ ہے؟ تو اتنا ڈرا ہوا کیوں ہے؟ تو اتنا مبہوت کیوں ہے؟ تو اتنی حیرت میں کیوں ہے؟ وہ نوجوان وہ قاصد کہتے ہیں، وہ مخبر کہتے ہیں، اے بادشاہ سلامت، اے بادشاہ قیصر، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ تو بادہ مستوں کا قافلہ ہے، ارے وہ تو صحرا نشینوں کا قافلہ ہے، ارے دن میں وہ جنگ کے میدان میں اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں، مگر جو ہی رات ہوتی ہے، جو ہی رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، وہ مسلح بچھاتے ہیں، اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیتے ہیں، رات بھر گریہ زاری کرتے ہیں، رات بھر ذکر و اذکار کرتے ہیں، رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رات بھر روتے رہتے ہیں۔ جب صبح کو ان کا مؤذن نماز کے لیے اذان پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، وہ بادہ مستوں کا قافلہ نکلتا ہے اور جا کر مسجد میں، جا کر اپنے امام کی اقتداء میں، جا کر اپنے آقا کے پیچھے، جا کر اپنے قائد کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے اور پھر سر پہ کفن باندھ کے میدان عمل میں کود پڑتا ہے۔ اس لیے بادشاہ سلامت، جن کو اپنے مرنے کی فکر نہ ہو، جن کو اپنے مرنے کا خوف نہ ہو، جن کو اپنی فکر آخرت کی زیادہ ہو، ان سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مقابلہ کر سکتی۔ اے مسلمانوں، آج کیا وجہ ہے ہمیں موب لنچنگ کے ذریعے مارا جا رہا ہے، کہیں ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چلایا جا رہا ہے؟ آج کیا وجہ ہے؟ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت اچھی گفتگو، زندہ باد۔ آج ہم نے دنیا کی محبت کو اپنے اوپر حاوی کر لیا، آج ہم نے دنیا کی محبت کو اپنے اوپر حاوی کر لیا اور فکر آخرت کو ہم نے بھول گئے، ہم آخرت کو بھول گئے، ہم نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک اس دنیا میں جانا ہے جہاں ہم دارالعمل سے جائیں گے اور جہاں اس کی جزا اور سزا ہمیں پانی ہے۔ آپ نے موت کو یاد کرنا اور موت کو یاد کرنا اور مرنے کی فکر کو چھوڑ کر دنیا کمانے کی لالچ اور حرص و ہوس میں مبتلا ہو گئے۔
یاد رکھنا مسلمانوں، وہ قوم کبھی عروج حاصل نہیں کر سکتی جو اپنے اسلاف کے طریقے سے کو چھوڑ دے. اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم اس کے حالت کو ہم اس کے حالات کو جب تک نہیں بدلتے، ہم کسی قوم کی حالت کو جب تک نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود سے اپنے حالات کو بدلنے کے لیے تیار اور آمادہ نہ ہو جائے. آج کیا وجہ ہے؟ ذرا آپ تاریخ کو پڑھیے، اپنے بزرگوں کی ہسٹری کو پڑھیے. ہماری تاریخ یہ کہ ہم نے جب دریاؤں میں گھوڑوں کو اتارا تو دریاؤں نے راستہ بنا دیا، دریا کے پانی نے راستہ بنا دیا. شاعر مشرق اقبال نے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، ارے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ہمارے آقاؤں کی تاریخ ہے. آج ہم موبائل کے اوپر اپنا وقت گزارنے کے لیے اپنا وقت گزار رہے ہیں. گیم اور طرح طرح کے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا پر اور موبائل پر اس قدر ہمارے نوجوان لگے رہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پڑوس میں کیا چل رہا ہے. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ موبائل ہے. آپ دعا مانگے اپنے رب کی بارگاہ میں کہ مولا ہمیں اور آپ کو اس فتنے سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اے مسلمانوں، وقت کی قدر کرو، وقت کی اہمیت کو سمجھو، وقت کے تقاضے کو سمجھو. آج ہمارے بچیوں کے سروں پر سے آپ نے دیکھا بھی پچھلے مہینے سروں پر سے روپٹے نوچ لیے گئے. اس کی وجہ وہ لوگ بعد میں ہیں، پہلے ہم. آپ نے کبھی اس بارے میں خیال نہیں کیا کہ ہمارے گھر میں ہمارے بچے بچیاں کیا کر رہے ہیں. ہمارے بچے اور بچیاں، ابھی مفتی اکرام صاحب کی آپ نے کتنی خوبصورت گفتگو اور کتنی امپورٹنٹ، میں بنگلہ اتنی اچھی نہیں جانتا ہوں مگر میں پھر بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. جو بچوں کے کان میں آج کل جو ڈاکٹروں کا جو ماحول، ڈاکٹروں نے جو ایک ماحول بنانے کی کوشش کی ہے اور ہماری قوم، ہمارے لوگ بلا سوچے سمجھے، بغیر کسی کے مشورے کے، اچھا برا سمجھنے کے باوجود اپنے علماء کی اقتداء چھوڑ کر غیروں کی اقتداء پہ مجبور ہو رہے ہیں. آج یہی وجہ ہے کہ ہم ہر جگہ مارے جا رہے ہیں. ہم نے خانقاہوں سے رشتہ توڑ لیا، خانقاہوں سے ہم نے رشتہ کمزور کر لیا، علماء کی بارگاہوں میں ہم نے زانو ادب کرنا چھوڑ دیا. آج وجہ یہی ہے کہ ہم ہر جگہ دوڑا دوڑا کر مارے جا رہے ہیں. اے مسلمانوں، خانقاہوں سے رشتہ مضبوط کرو. خانقاہوں سے رشتہ مضبوط کرنے کا مقصد یہ قطعی نہیں ہے کہ آپ اپنے پیر کا نعرہ لگائیں اور کسی دوسرے پیر کی تحقیر کریں، ان کو حقیر سمجھیں. نہیں، بلکہ پیر کا نعرہ لگانے سے پہلے پیر کے کیریکٹر کو اپنی زندگی میں پیر سے سلسلے سے سچی محبت یہ ہے. نعرہ لگانے سے آپ میں کوئی تبدیلی پریورتن نہیں آئے گا. آج اسلام کو یہ لوگ سمیٹنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، آج اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دنیا کو اسلام بتاتے ہیں، اسلام بتاتے ہیں، ہم اسلام دکھاتے نہیں ہیں. ہم اسلام دکھاتے نہیں ہیں. ہمارے بزرگوں نے اسلام بتایا نہیں بلکہ اسلام دکھایا ہے. جب اسلام دکھایا تو سرکار غریب نواز اجمیر معلیٰ سے چلے دلی کے لیے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا. سبحان اللہ، 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. میرے غریب نواز نے کہیں مناظرہ نہیں کیا، کہیں تقریر نہیں کری، کہیں لوگوں کو بیٹھ کر اصلاح نہیں کری. 90 لاکھ لوگوں نے. آج ہم اپنے گھر کے اندر اسلام کو صحیح طور پر داخل کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں. ہم اپنے پڑوسی، اپنے بھائی سے اگر کہیں گے تو وہ برا مان جائے گا. یاد کرو اپنے آقاؤں کی تاریخ. جب آج سے 1000 سال پہلے بغداد کی سرزمین پر، بغداد کی زمین پر
عیسائیوں نے مسلمانوں سے مناظرے کا چیلنج کیا ہے اور مسلمانوں سے کہا ہے کہ ہم اپنے علماء کو راہبوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے علماء کو بلاؤ، دونوں کے مابین مناظرہ ہوگا، جو حق پر ہوگا، جو جیت جائے گا، ہم تمام لوگ اس مذہب کے ماننے والے ہو جائیں گے، اس مذہب کو سویکار کر لیں گے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہاری شرط منظور کرتے ہیں۔ وقت اور تاریخ ہسٹری یہ بتا رہی ہے، تمام مسلمانوں نے اپنے وقت کے امام رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب حضرت امام محمد کی بارگاہ میں قاصد کو بھیجا، رقعہ لے کر کے حضور آپ کی ضرورت ہے، واہ واہ، آپ تشریف لائیے، تشریف لائیے۔ عیسائیوں نے اس شخص کے ساتھ مناظرہ کرنے کا ہمیں چیلنج دیا ہے۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، فلاں دن میں آ رہا ہوں۔ حضرت امام محمد جب بستی میں گھوڑے پر سوار ہو کر سر پہ اپنے نانا کی سنتوں سے اس کا سجا ہوا صحرا امامہ پہن کر جب بستی میں داخل ہوتے ہیں، جہاں مسلمان بھی ان کے انتظار میں کھڑے ہیں، جہاں عیسائی بھی ان کے انتظار میں کھڑے ہیں، لوگ دونوں جانب راستوں کے قطار در قطار کھڑے ہیں، جب حضرت امام محمد داخل ہوتے ہیں، جو ہی حضرت امام محمد کے چہرے پر عیسائیوں کی نظر پڑتی ہے، عیسائی پکار کر کہتے ہیں، اے مسلمانوں، اب ہم تم سے کوئی مقابلہ نہیں کریں گے، اب ہم تم سے کوئی مناظرہ نہیں کریں گے۔ ارے جب آج اس محمد کے حسن کا یہ عالم ہے، تمہارے اس امام کا یہ عالم ہے، تو انبیاء کے امام محمد کا عالم کیا ہوگا، اس کا حسن و جمال کیسا ہوگا؟ ارے یہ ہمارے آقاؤں کی تاریخ ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان جہاں زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کی جب یہ حالت ہے، مختار کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان حضور صدر اللہ فاضل، فیضان حضور مسرور ملت، حضور نجم العلماء۔ اے مسلمانوں، اس لیے ضرورت ہے، یاد رکھنا، مشرب یعنی سلسلوں کو لڑانا اور ان کا آپس میں میزان قائم کر کے تمہیں یہ طے کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ یاد رکھنا، تمام اولیاء ہمارے ماتھے کا تاج ہے، ان کے قدموں کی دھول ہماری پیشانی کا غازہ ہے، کہیے سبحان اللہ۔ بزرگوں سے، اولیاء کاملین سے، مشائخ سے محبت کیجیے، یہی ہر خانقاہ کا اور ہر پیر کا پیغام ہے۔ آج جس چیز کی ضرورت ہے، آپ نے دیکھا ہے، آپ کو میں ان سلاسل، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی رضوی ہے، کوئی کلیمی ہے، کوئی نعیمی ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی اشرفی ہے، یہ سب سلسلے ہیں، یہ سب شاخیں ہیں۔ ان کی جڑ کہاں ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ معلوم ہے کہاں ہے؟ بولیے۔ مدینہ شریف میں۔ کہاں ہے؟ مدینے کا فیضان کوئی قادری فیضان کی شکل میں آپ کے پاس آ گیا، کوئی چشتی فیضان کی شکل میں آپ کو سرشار کر رہا ہے، کوئی رضوی فیضان کی شکل میں آپ کو سیراب کر رہا ہے، کوئی کلیمی فیضان کی شکل میں آپ کا ظاہر اور باطن بدل رہا ہے، کوئی اشرفی فیضان کی شکل میں آپ کی عاقبت کو سنوارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سب فیضان ہیں، یہ سب نہریں ہیں، اور سمندر اور اس کی جڑ مدینہ شریف ہے۔ سبحان اللہ۔ راجدھانی مدینہ شریف ہے۔ آج اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، ہم اپنے سلسلوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم سلسلہ نعیمیہ کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، آپ سلسلہ کلیمی کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی سلسلہ رضوی کو بچانے میں لگا ہوا ہے، سب اپنے اپنے سلسلوں کو بچانے میں لگے ہیں۔ ایک بات مجھے بتائیے، ایمانداری سے بتائیے گا، اگر اسلام پر جو آج چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، اگر اسلام کو خدا نخواستہ نقصان تو نہیں ہوگا، اگر یہ لوگ نقصان پہنچائیں گے اسلام کو،
تو اگر اسلام کو نقصان پہنچے گا تو آپ کے اور ہمارے اور ان کے سلسلے محفوظ رہیں گے؟ یہ سلاسل ایک کمرے روم کی طرح ہے، یہ کمرے اور روم کی طرح ہے۔ دین اسلام ایک عمارت کا نام ہے، کہیے سبحان اللہ۔ دین اسلام ایک عمارت، ایک بلڈنگ کی طرح ہے، یہ سلاسل کمروں کی طرح ہے۔ اگر کوئی عمارت کو گرا دے تو کمرہ بچے گا نہیں، کمرے کو بچانے کے لیے ہمیں عمارت کی حفاظت کرنی ہوگی جی۔ سلسلے کو بچانے سے پہلے ہمیں دین کی حفاظت کرنی ہے، واہ واہ واہ، سلسلے کو فروغ دینے سے پہلے دین کو ہی فروغ دینا پڑے گا، ہمیں دین پر چلنا پڑے گا۔ جب ہم دین پر قائم رہیں گے تو ہمارا سلسلہ پھلتا پھولتا بے شک ہمارا سلسلہ بھی بڑھتا رہے گا۔ یاد کیجئے، آج سے کئی صدیاں پہلے ہلاکو خان اور چنگیز خان، جس نے لاکھوں لوگوں کے بے گناہ قتل سے اپنے دامن کو رنگا، تاریخ اور ہسٹری بتاتی ہے جب چنگیز خان کا جرنیل اس کے لشکر کا کمانڈر بیخو خان کی شکل میں اپنے لشکر کو لے کے چلا ہے، حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی بستی کے قریب سے اس کا گزرنا طے تھا۔ بستی کے لوگوں نے دیکھا ہماری بستی کے باہر خیمے لگ رہے ہیں، ایک لشکر آ کے پڑاؤ ڈال رہا ہے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ چنگیز خان کے لوگوں کا لشکر ہے، یہ چنگیز خان کے سپاہیوں کا لشکر ہے، ان کا ریکارڈ تھا، ان کی تاریخ تھی، ان کا یہ حال تھا، جس بستی سے گزرتے تھے وہاں کوئی مکان نہیں چھوڑتے تھے، جس بستی سے گزرتے تھے کسی خاتون کو نہیں چھوڑتے تھے، جس کی عزت کو وہ پامال نہ کرے، کسی بچے کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے، وہاں کی فصلوں کو وہ برباد کر دیتے تھے، گھروں کو وہ برباد کر دیتے تھے، آبادیوں کو وہ ویران کر دیتے تھے، کھیت اور کھلیان کو وہ برباد کر دیتے تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ بیکو خان کی قیادت میں لشکر نے ہمارے گاؤں کے باہر پاؤ ڈال دیا ہے، اب یہ ہمارے گاؤں میں اگر داخل ہوگا تو ہمارے گاؤں کو اور گاؤں کے لوگوں کو اور اس بستی کی مستورات کی پاک دامنی کو کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ آپس میں ایک میٹنگ کرتے ہیں، کیا کرا جائے، جو ان سے بچنا ہے، ان سے بچنے کی کیا تدبیر لگائی جائے، ان سے بچنے کا کون سا طریقہ آزمایا جائے۔ کچھ دانش مندوں نے کہا سنو یہ بیکو خان کا لشکر ہے، چنگیز خان کے سپاہی ہیں، ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ہمیں اپنی جان تو دینی ہی پڑے گی، اپنے گھر والوں کو بھی لٹوانا پڑے گا، بچیوں کی عزتوں کو بھی تار تار کروانا پڑے گا، اسی لیے یہ ہم سے زیادہ وہ خطرناک جنگجو ہیں، یہ ماہر جنگجو ہیں، ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ کہا کہ چلو اس پاور کے پاس، چلو اس طاقت کے پاس جو حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی شکل میں، سبحان اللہ زندہ باد۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی شکل میں ہے۔ پورے گاؤں کے لوگ جمع ہو کر حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے باہر جا کر دستک دیتے ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے خادم نے آ کر عرض کی، حضور بستی کے لوگ آپ کے منتظر ہیں، حضور بستی کے لوگ بڑے پریشانی کے عالم میں باہر کھڑے ہوئے آپ کے منتظر ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ باہر تشریف لائے، دیکھا بستی کے لوگ بڑے ڈرے سہمے ہیں۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور بستی کے باہر چنگیز خان کے لشکر بیخو خان کی قیادت اور کمانڈری میں بستی کے باہر پڑاؤ ڈال چکا ہے۔ حضور اگر یہ بستی کے اندر داخل ہو گئے، اگر یہ بستی کے اندر آ گئے، ان کا ریکارڈ ہے، ان کی تاریخ، ان کی ہسٹری ہے، یہ کسی بستی کو سلامت نہیں چھوڑتے ہیں، وہاں کی آبادیوں کو نہیں بخشتے ہیں، وہاں کے کھیت کھلیان بھی برباد کر دیتے ہیں، عورتوں کی عزتوں کو بھی پامال کر دیتے ہیں۔ حضور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حضور آپ ہمیں بچا لیجیے، حضور آپ ہمیں بچا لیجئے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا ہے لوگوں تمہارا دماغ خراب ہو گیا، عجیب دیوانے معلوم دیتے ہو، تم پورے گاؤں کے لوگ مل کر جب اس کا مقابلہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں تنہا کیسے ان کا مقابلہ کروں گا؟
میں اکیلا ان سے کیسے لڑ جاؤں گا؟ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ یہ جہاں آئے ہیں یہ غلط ایڈریس پہ نہیں آئے ہیں، بالکل پرفیکٹ جگہ پر آئے ہیں، صحیح مقام پر آئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے نائب اور جانشین نے بھی ان کو مایوس نہیں کیا، کہا رکو، میں اپنا ہتھیار لے کر آتا ہوں، جنگ کے لیے جانا ہے، بولیے جنگ کے لیے ہتھیار لے کر ہی جایا جاتا ہے یا خالی ہاتھ ہتھیار لے کر جاتے ہیں نا؟ وہاں تلواریں ہیں، وہاں نیزے ہیں، وہاں گھوڑے ہیں، وہاں خونخوار انسان ہیں، خونخوار جنگجو ہیں، ان کے مقابلے کے لیے تنے تنہا حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نکلے ہتھیار لے کر۔ زمانہ دیکھ رہا ہے، بستی کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کہہ کے گئے تھے ہتھیار لینے جا رہا ہوں، مگر حضرت کیا لے کر آ رہے ہیں؟ حضرت کی بغل میں ایک مصلی ہے، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھوں میں تسبیح ہے، بغل میں مصلی ہے، ہاتھوں میں تسبیح ہے۔ کیا سمجھے؟ مومن کا ہتھیار یہ ایٹم بم نہیں ہے، مومن کا ہتھیار ذکر خدا ہے، سبحان اللہ، مومن کا ہتھیار خشیت خدا ہے، خشیت مولا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آگے آگے جا رہے ہیں، بستی کے لوگ حضرت کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ پوچھا ان کے کمانڈر بیخو خان کا خیمہ کون سا ہے؟ کہا حضور وہ جو دور نظر آ رہا ہے جہاں سب سے زیادہ سپاہی پہرا دے رہے ہیں وہی معلوم دے رہا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم لوگ یہیں ٹھہر جاؤ، اب یہاں سے آگے کام نہیں رہا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بیگو خان کے خیمے کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر اس سے کوئی مناظرے کا چیلنج نہیں دیا، کوئی دعا پڑھ کر کوئی وظیفہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک نہیں ماری کہ وہ اندھا ہو جائے، مجنون ہو جائے، پاگل ہو جائے، یہاں سے بھاگ جائے، نہیں، بلکہ تاریخ بتاتی ہے، مورخین روایت کرتے ہیں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کے خیمے کے سامنے پہنچے، تشریف لے گئے اور اپنے مصلی کو بچھا دیا، بچھا کر تسبیح کو آگے رکھا، اپنے رب کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے۔ کیا خوبصورت لڑائی اور کیا خوبصورت جنگ ہے کہ دشمن سے مقابلہ بھی ہو اور اپنے رب کی عبادت بھی ہو، دشمن سے مقابلہ بھی ہو اور اپنے رب کی عبادت اور اطاعت بھی ہو۔ نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ سپاہیوں نے جا کے جرنیل بیخو خان کو کہا کہ دیکھیے باہر کوئی دیوانہ آیا ہے، کوئی مسلمان آیا اور اس کی ہمت دیکھیے کہ آپ کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ کے خیمے کے سامنے آگ بگولا ہو کر بیخو خان باہر آیا، دیکھا سر سے لے کر پاؤں تک پورے غصے میں کپکپاتا ہوا، پورے رواب اور تیش میں آواز دے کر اپنے لشکر سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے لشکر کے ماہر گھوڑ سوار کہاں ہیں؟ دوڑ کر گھوڑ سوار باہر آتے ہیں لشکر سے، کہا کہ اے ہمارے قائد، اے ہمارے جنرل، ہم حاضر ہیں۔ کہا اپنے گھوڑوں کو لے کر آؤ اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس کو روند ڈالو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے وہ ماہر گھوڑ سوار اپنے گھوڑوں کو لے کر اپنے خیمے سے استبل سے باہر آئے اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے قریب جو ہی پہنچے، زمین نے رب کے حکم سے ان گھوڑوں کے قدموں کو پکڑ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ گھوڑ سوار گھوڑے کو ایڑ لگا رہے ہیں، مار رہے ہیں، مگر گھوڑا اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں۔ بیخو خان نے دیکھا تو گرجدار آواز میں کہا میرے لشکر کے ماہر تیر انداز کہاں ہیں؟ دوڑ کر باہر نکلے، کہا ہے جنرل ہم حاضر ہیں، کیا بات ہے؟ کہا کہ جاؤ اپنے خیمے سے تیر کمان لے کر آؤ اور آ کر اس کے جسم پر کوئی جسم کا حصہ ایسا نہ رہے جہاں پر تیر نہ لگے۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نماز کی حالت میں ہیں، اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، حالت نماز میں ہیں،
بھیکو خان کا حکم سنتے ہی دوڑ کر ماہر تیر انداز جوڑتے ہوئے پرندوں پر نشانہ لگانے میں ماہر تھے، وہ خیمے سے تیر اور کمان لے کر باہر آتے ہیں، اپنے اپنے کمان کے اندر تیر کو پھنسا کر جو ہی نشانہ لگاتے ہیں، کوئی تیر دائیں چلے جاتا ہے، کوئی بائیں جاتا ہے، کوئی سامنے گرتا ہے، کوئی اوپر سے نکل جاتا ہے۔ بھیکو خان نے دیکھا، فوراً گرجدار آواز میں کہا کہ میرے لشکر کے ماہر تلوار باز کہاں ہیں؟ تلوار چلانے والے ماہرین کہاں ہیں؟ دوڑ کر تلواریں لے کر آئے۔ کہا کہ تلوار کے وار سے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، جسم کا کوئی حصہ سلامت مت چھوڑنا۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے اوپر جب وہ تلوار ماہرین تلوار سے حملہ آور ہونا چاہ رہے تھے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے بازوؤں کو شل کر دیا، ان کے ہاتھوں کو جام کر دیا، ان کے ہاتھوں کی قوتوں کو ختم کر دیا۔ بھیکو خان نے دیکھا اور یہ دیکھ کر فوراً کہتا ہے، اے میرے لشکر کے لوگوں، میرے سپاہیوں، ذرا ٹھہر جاؤ، سنو سنو، ہمیں غرناطہ کی طاقت کو مٹی میں ملانا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجانا ہمارے لیے کوئی بڑا کام نہیں تھا۔ ارے یہ میرے لشکر کے یہ وہ ماہر گھوڑ سوار ہیں جو مسلسل کئی دن تک جو گھوڑوں پر سوار رہتے ہیں، نہ گھوڑوں کے قدم رکتے ہیں، نہ گھوڑ سوار کے حوصلے پست ہوتے ہیں، مگر آج ان گھوڑوں کے قدم زمین سے چپٹ گئے۔ یہ میرے وہ ماہر تیر انداز ہیں جو دن بھر اور رات بھر بھی تیر چلائیں، ان کا تیر کبھی خطا نہیں کرتا ہے، مگر آج ان کا تیر خطا کر رہا ہے، کوئی دائیں سے جا رہا ہے، کوئی بائیں سے جا رہا ہے، کوئی سامنے گر رہا ہے، کوئی اوپر سے نکل رہا ہے۔ یہ میرے لشکر کے وہ ماہر تلوار باز ہیں، تلوار چلانے والے، یہ وہ ماہرین ہیں جو دشمنوں کے مقابلے میں جن کے بازو کبھی شل نہیں ہوئے، جن کے ہاتھ کبھی رکے نہیں، مگر آج ان کے بھی بازو شل ہو گئے ہیں۔ لگتا ہے معاملہ کچھ اور ہے۔ اے لوگوں سنو، آج تک ہمارا مقابلہ دنیا کی مادی طاقتوں سے تھا، آج تک ہمارا مقابلہ دنیا کی طاقتوں سے تھا، مگر آج ہمارے مقابلے میں دنیا کی مادی طاقتیں نہیں ہیں بلکہ روحانی طاقت والا گیا ہے۔ اس لیے ابھی یہ حالت نماز میں ہے، اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے، ابھی یہ ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ اگر یہ نماز سے باہر آ گیا، اگر یہ اپنے رب کی عبادت سے باہر آ گیا تو اس کو سنبھالنا بھاری ہو جائے گا۔ اگر جان کو بچانا چاہتے ہو، فوراً اس جگہ کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ۔ ابھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بریلی کے تاجدار نے فرمایا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کی جب یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب محتاج کی جب یہ حالت ہے، اے مسلمانوں، یہ ہمارے آقاؤں کی تاریخ ہے۔ رات بھر مصلی پر رات کی تنہائی میں اپنے رب کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کی حالت میں گریہ وزاری کرتے، عبادتیں کرتے، تلاوتیں کرتے۔ آج ہم نے اپنے لیے وقت برباد کرنے کے بہت سارے سامان مہیا کرا لیے ہیں۔ اے مسلمانوں، وہ وقت پلٹ کر نہیں آ سکتا ہے، مگر ہم اپنے اندر تبدیلی لا کر اس وقت کو لا سکتے ہیں، ہم لا سکتے ہیں۔ رب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اسلام میں سچے سچے داخل ہو جاؤ۔ اے مسلمانوں، ابھی اول ہی بیان نہیں ہوا، ابھی آخر باقی ہے، ابھی ظاہر باقی ہے، ابھی اس کا ترجمہ اور تفسیر اور مزید اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے توفیق بخشی، زندگی نے وفا کی، آپ کے دیار محبت میں آنا ہوا، انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر گفتگو کروں گا، پھر کلام کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، جو بھی کہنے سننے میں قصداً سہواً غلطیاں ہوئی ہوں اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔